علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے مایہ ناز صحابی خلیفۃ المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر اور ان کی سخاوت اور ان کے مشہور قصے اور واقعات پر روشنی ڈالنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً یہ وہ موضوع ہے جس کو اس مختصر سے وقت میں سمیٹ کر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دینا اور اس کو رکھ دینا یہ مشکل ہی نہیں ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن اجمالی طور پر کچھ عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ اسلام لانے سے قبل آپ رضی اللہ عنہ بڑی شہرت پا چکے تھے اور اپنی سخاوت اور اپنی حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے کافی مشہور ہو چکے تھے قریش مکہ میں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام لانے سے قبل بت پرستی سے اور شراب نوشی سے کوسوں دور تھے اور اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور جب اسلامی تعلیمات آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رہنمائی اور آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور صحابہ کی فہرست میں شمار ہونے لگے۔ اور جب اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمان ہوئے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور اس کا اقرار کیا تو ایک دوسرا ان کو ایک مرتبہ خاص مقام ملا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر غزوہ بدر کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ام کلثوم کا نکاح تم سے کرا دوں۔ اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ تو اس طریقے سے آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دھرتی پر، اس زمین پر جب سے انسانوں اور نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کے آگے ذو النورین لگایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ دو نور والے۔ صرف یہی آپ کی خصوصیت اور فضیلت نہیں تھی، بلکہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس طریقے سے ہی سخاوت کا معاملہ کرتے جس طریقے سے اسلام لانے سے پہلے آپ کی سخاوت مشہور تھی، معروف تھی، جس کی وجہ سے آپ کو شہرت ملی۔ یعنی جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں حال یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام نہیں تھا۔ ایک ہی کنواں تھا جسے بیر روما کہتے ہیں، اور وہ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ جب مسلمانوں کو پینے کی ضرورت پڑتی تو وہ مہنگے داموں میں بیچتے اور ایک ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلاتے ہوئے کہا تھا کہ جو بھی شخص اس کنویں کو خرید کر وقف کرے گا تو وہ جنتی ہے۔ تو کوئی اور شخص نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی جس نے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ پھر ایک موقع آیا کہ جب مسجد نبوی تنگ پڑ گئی اور اس کی توسیع کا مسئلہ اٹھا تو مسجد نبوی کے برابر میں ایک زمین پڑی تھی جس کو مسجد میں شامل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا، ترغیب دلائی اور یہ اعلان ہوا کہ جو بھی شخص اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی میں شامل کرے گا تو وہ شخص جنتی ہے۔ تب بھی کوئی اور شخص کھڑا نہیں ہوا، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہی شخصیت تھی جس نے اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کی۔ اور اسی طریقے سے بہت سے واقعات ہیں جس سے آپ کی سخاوت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ مشہور ہے غزوہ تبوک کے موقع پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دلاتے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جو مجاہدین اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں، غزوہ تبوک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے خرچ کیا جائے، کیونکہ وہ غزوہ جو تھا وہ بڑی ہی سخت شدت والی گرمی میں تھا اور مدینہ منورہ میں کھجوریں پک چکی تھیں، بڑی تنگی کے حالات تھے۔ اسی لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ترغیب دلائی تاکہ جو ہے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور جانے آنے کا جو ہے انتظام کریں۔ تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر کے 100 اونٹ مع ساز و سامان لکھائے تھے۔ اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ترغیب دلائی اور دوبارہ اعلان کیا کہ اور لوگ لکھائیں، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ میری طرف سے 100 اونٹ اور لکھ لیے جائیں، اور مع ساز و سامان کے تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے لوگوں کو ترغیب دلائی، پھر سے لوگوں کو ابھارا اور پھر سے لوگوں کو فضیلت بتائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئے اور اپنی آستین میں 1000 اشرفیاں رکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دی۔
یہ تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سخاوت کے واقعات. یہ تو چند ہیں، ہم اور اگر کتابوں کو پڑھیں، علماء کو سنیں تو ہم کو اور پتہ چلے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سخاوت کا عالم کیا تھا. اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے اور ان مالداروں کو سبق لینا چاہیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، کہ کس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دیا کرتے تھے، مال کو پیش کیا کرتے تھے، اور جب وقت آتا تھا تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں، عبرت حاصل کریں، اور تقاضا ہو اسلام کا، اور جب ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تو ہم اپنا مال کو نکال کر کے رکھ دیں، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس مال ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم کو جانا ہے، اور اللہ ہی کے راستے میں جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہم ہی کو دیں گے. اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کرنے والے بھی تھے، اور جنتی بشارتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لی تھیں، کیونکہ آپ خلفائے راشدین میں آپ کا شمار ہوتا تھا اور بزرگ صحابہ میں شمار ہوتا تھا، عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتا تھا. تو تمام بشارتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے کے بعد آپ کے دل میں خوف خدا تھا، آپ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، قبر کے عذاب سے ڈرتے تھے. جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو آپ اتنا روتے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. اور آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ جن دنوں کے روزے رکھنا منع ہے ان دنوں کو چھوڑ کر سال بھر روزہ رکھتے تھے، اور رات میں کچھ حصہ سو کر اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے اور نماز میں گزار دیتے تھے، اور نماز میں اور ہر رات کی نماز میں پورے قرآن شریف کے تکمیل کرتے تھے، پورے قرآن شریف کو پڑھ لیا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ آخر تک جاری رہا. جس دن آپ کی شہادت ہوئی، یعنی 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اس دن بھی آپ روزے سے تھے. اور جس وقت آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اس وقت آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ کے جسم سے خون نکل کر اس کی چیٹیں قرآن پاک کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر پڑھی. رضی اللہ عنہ وارضاہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نقش قدم اور اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.